السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ المائدہ کی آیت نمبر 41 سے شروع کریں گے۔ یا ایہا الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لا یحزنک، آپ کو غم زدہ نہ کریں وہ لوگ، یسارعون فی الکفر، جو بڑھتے جاتے ہیں کفر میں، جلدی کرتے جاتے ہیں یا بڑھتے جاتے ہیں کفر میں۔ من الذین قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم، وہ لوگ جو اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، ولم تؤمن قلوبہم، اور ان کے دل ایماندار نہیں ہوئے، یعنی زبان سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے لیکن دل ان کے ایمان نہیں لائے۔ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ، اور یہودیوں میں سے ایسے لوگ ہیں سماعون، جو بہت زیادہ سنتے ہیں جھوٹ بولنے کے لیے، سماعون لقوم آخرین، اور وہ بہت زیادہ سنتے ہیں دوسروں کو سنانے کے لیے، یعنی اپنی قوم کے لوگوں کو سنانے کے لیے۔ لم یاتوک، وہ آپ کے پاس نہیں آتے، یعنی کچھ لوگ تو آپ کے پاس آتے ہی نہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو آتے ہیں لیکن دلی طور پر وہ آپ کے پاس نہیں آتے۔ یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، وہ بدل دیتے ہیں احکامات کو ان کی جگہ پر متعین ہونے کے بعد۔ یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوہ، وہ کہتے ہیں کہ اگر تم دیے جاؤ یہ حکم، فخذوہ، تو اس کو پکڑ لو، وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فاحذروا، اور اگر تم نہ دیے جاؤ یہ حکم، فاحذروا، تو تم اس کو چھوڑ دو، یعنی اپنے لوگوں کو وہ یہ نصیحت کرتے ہیں کہ اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں تمہارے دین کے مطابق حکم دے تو مان لو، اور اگر وہ تمہارے دین کے مطابق حکم نہ دے بلکہ تمہارے جو بناوٹی مذہب ہے اس کے خلاف حکم دے تو پھر تم اس کو چھوڑ دو، اس کی بات کو نہ مانو۔ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کا یہ جواب دیا ہے، فرمایا وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ، اور جس شخص کو اللہ تعالیٰ آزمانے کا ارادہ کر لے، یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو شخص فتنے کے قابل ہوگا، فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، پس تو ہرگز اختیار نہیں رکھتا اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بچانے کا کچھ بھی، یعنی جس کے لیے اللہ نے فتنہ مقدر کر دیا ہے آپ اس کو نہیں بچا سکتے۔ اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، یہ ایسے لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ارادہ نہیں فرمایا کہ ان کے دلوں کو پاک کر دے، یعنی ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو پاک کرنے کا ارادہ ہی نہیں کیا۔ لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، ان کے لیے دنیا میں ذلت ہے اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔ اس سے پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے چوری کرنے والے کا ذکر کیا اور اس کے ہاتھ کاٹنے کی سزا مقرر کی، اور توبہ کرنے والے کی معافی کا ذکر کیا۔ تو ضمناً آگے مذہب کی چوری کرنے والوں کا تذکرہ شروع فرمایا کہ جس طرح مال و دولت کا چور اللہ کے نزدیک برا ہے، اور جو شخص کسی شخص کی چوری کرتا ہے اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، اسی طرح جو شخص مذہب کی چوری کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ بھی بدترین ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے
تو آپ کو 4 قسم کے لوگوں سے دکھ پہنچنا شروع ہو گیا۔ ایک منافقین تھے، دوسرے یہود تھے، تیسرے مشرک قبائل یعنی عرب کے جو مشرک قبائل تھے، اور چوتھے تھے مشرکین مکہ، جنہوں نے فتح مکہ تک اپنی دشمنیاں جاری رکھیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح سے وہ تنگ کرتے رہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ جب آپ کو چاروں طرف سے دکھ پہنچتے تھے تو پھر آپ کا غمزدہ ہونا یہ ناممکن تو نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے ہی پیار بھرے انداز میں آپ کو مخاطب فرمایا اور کہا کہ اے رسول، یعنی اے میرے قاصد، اے میرا پیغام لے کے جانے والے، اے میرے اطاعت گزار، یعنی انتہائی پیار اور محبت کا یہ لفظ ہے، یا ایھا الرسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لا يحزنک الذین یسارعون فی الکفر، کہ یہ جو کفر میں بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں ان سے آپ پریشان نہ ہوں، ان سے آپ غمزدہ نہ ہوں۔ یعنی یہ لوگ منہ سے تو ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہے۔ یہ منافقین کی بات ہے کہ وہ مجبوراً نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھتے تھے لیکن دلی طور پر نہیں پڑھتے تھے۔ اور دوسرے تھے جو یہودی، ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ تو ہیں ہی جھوٹے لوگ، یہ جھوٹ کو سننے کے لیے تیار رہتے ہیں اور انہوں نے اپنے مذہب کو بھی جھوٹ بنا لیا ہوا ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو یہودی تھے، یہ لوگ اس مذہب پر قائم نہیں تھے جو مذہب اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا تھا، بلکہ وہ مذہب تو بہت پہلے ہی ختم ہو چکا تھا کہ جب ان کی کتاب بدل دی گئی، انہوں نے اس میں بہت سی تحریفات کر لیں، اپنے من گھڑت مسائل اس میں رکھ لیے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اترے ہوئے احکامات اس میں سے ختم کر دیے اور اپنی مرضی کی باتیں اس کے اندر درج کر دیں۔ تو پھر یہ مذہب ان کا الہامی مذہب نہ رہا، بلکہ یہ تو ان کا اپنا بناوٹی مذہب ہے اور یہ اسی پر ہی قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اترنے والا مذہب انہوں نے تو ختم کر دیا ہے۔ دراصل یہ آیت ایک واقعہ کی طرف اشارہ بھی کرتی ہے، اور وہ یہ تھا کہ یہودیوں کے جو قبائل تھے، ان یہودیوں نے یعنی اپنی ایک تقسیم کر رکھی تھی۔ اس میں سے جو امیر کبیر لوگ تھے ان کی سزائیں اور تھیں، جو غریب تھے ان کی سزائیں اور تھیں۔ جب امیر گھرانوں کے لڑکے لڑکیاں یا مرد عورت کوئی گناہ کرتے تو ان کو چھوڑ دیا جاتا یا معمولی سرزنش کی جاتی۔ جب وہی جرم کسی غریب گھرانے سے ہو جاتا تو وہ ان کو پیس دیتے اور ان کو پوری سزا دے دیا کرتے تھے۔ تو یہاں بھی ایک امیر گھرانے کے جوڑے کے زنا کا واقعہ تھا کہ جب ان سے زنا سرزد ہو گیا اور ان کی اپنی تورات کے مطابق اس کو رجم کرنا لکھا تھا کہ اس کو پتھر مار مار کر مار دیا جائے، تو ان لوگوں نے اس جوڑے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا یہ کہہ کر کہ شاید تم لوگوں کو کوئی ہلکی سزا مل جائے، تو تم جاؤ اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری مرضی کے مطابق فیصلہ دیں تو قبول کر لینا، اگر تمہاری مرضی کے مطابق فیصلہ نہ دیں تو اس کو چھوڑ دینا۔ یعنی وہی مسلمانوں والی عادت کہ اسلام کو اپنے سانچے میں ڈھالنا ہے، اپنے آپ کو اسلام کے سانچے میں نہیں ڈھالنا، حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک غیر مقبول چیز ہے کہ ایک شخص اپنے آپ کو نہیں بدلتا بلکہ اپنے مذہب کو بدلنا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بات کو ہرگز قبول نہیں کرتے، بلکہ اللہ کے ہاں قبولیت تو اس بات کی ہے کہ انسان اپنے آپ کو بدلے اور اسلام کے مطابق چلائے۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ، کہ جس شخص کے لیے اللہ تعالیٰ نے فتنے کا ارادہ کر لیا ہے فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، آپ اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے کسی بھی چیز کا اختیار نہیں رکھتے۔ فتنہ کا مطلب دراصل یہ ہے کہ وہ لوگ تورات کی اتباع کرنے پر تو بالکل تیار ہی نہیں تھے اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو مانتے تھے، بلکہ اپنے نفس کی خواہش کی پیروی کرتے تھے۔ کتاب اللہ یعنی تورات کے منکر تھے اور تورات میں رجم کا حکم موجود تھا، اور یہ بات وہ بہت اچھی طرح سے جانتے تھے
کہ نبی کے منکر اس کے لیے وہ فیصلہ، یعنی وہ جانتے تھے کہ وہ نبی کے منکر ہیں اور وہ بڑے مشروط طریقے سے فیصلہ کروانا چاہتے ہیں، یعنی اگر ان کی خواہش کے مطابق فیصلہ ہوگا، کوڑوں کی سزا مل جائے گی تو مان لیں گے، اگر کوڑوں کی سزا نہیں ملے گی تو نہیں مانیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس فتنے کے اندر ہی رکھا، یعنی یہ ان کے لیے ایک آزمائش تھی اور ایک فتنہ تھا کہ اگر یہ لوگ اپنے اس جوڑے کو حقیقی سزا دلوا دیتے تو اللہ کے نزدیک گناہوں سے پاک ہو جاتے۔ فرمایا کہ یہ ایسے لوگ ہیں لم یرید اللہ ان یطہر قلوبہم، کہ اللہ ان کے دلوں کو پاک ہی نہیں کرنا چاہتا۔ استغفر اللہ، یعنی جب ایک انسان گناہ کرتا ہے اور اس گناہ کو اکڑ کے کرتا ہے تو ایسی صورت میں پھر اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق ہی نہیں دیتا، وہ توبہ کی طرف آتا ہی نہیں کہ اس کے گناہ کو پاک کر دیا جائے اور اس کو اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل معافی قرار دے دیا جائے، بلکہ وہ اپنے گناہ کے اندر ہی لتھڑا ہوا رہتا ہے۔ فرمایا یہ تو ابھی ان کی دنیا کی ذلت ہے جو بہت تھوڑی ہے، آخرت کا عذاب ان کے لیے بہت بڑا ہے۔ سماعون للکذب اکالون للسحت، یہ سننے والے ہیں جھوٹ کے لیے، یعنی یہ جھوٹ سنتے ہیں، جاسوسی کرنے کے لیے سنتے ہیں، اپنی قوم کو پہنچانے کے لیے یہ سنتے ہیں۔ اکالون للسحت، بہت زیادہ حرام کھانے والے ہیں، یعنی یہودیوں کی دو بڑی برائیوں کا یہاں تذکرہ کیا کہ یہ لوگ جاسوسی کے لیے آپ کی مجلس میں آتے ہیں اور پھر یہ جاسوسی بھی صحیح نہیں کرتے بلکہ اس میں بہت سا جھوٹ شامل کرتے ہیں اور یہ حرام کھاتے ہیں۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ غلط اور جھوٹی خبریں پہنچا کر اس کی مزدوری لیتے ہیں، دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں سے وہ سود کی شکل میں حرام وصول کرتے ہیں۔ فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ، پس اگر وہ آپ کے پاس آ جائیں پس آپ فیصلہ کریں ان کے درمیان، او اعرض عنہم، یا ان سے اعراض کر لیں۔ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، اور اگر آپ ان سے اعراض کر لیں گے یعنی ان کے درمیان فیصلہ نہیں کریں گے تو فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، یہ آپ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ وَإِن حَكَمْتَ، اور اگر آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں، فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ، تو آپ پورے انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں۔ ان اللہ یحب المقسطین، اس لیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو ہی پسند کرتا ہے۔ یعنی یہ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا کہ آپ ان میں فیصلہ کرنا چاہتے ہیں تو کر دیں، اگر نہیں چاہتے تو یہ آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، نہ فیصلہ کرنے کی صورت میں نہ کرنے کی صورت میں، یہ اختیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا۔ دوسری یہ بات اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہاں نصیحتاً فرمائی کہ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ، کہ اگر آپ ان کے باہمی تنازعات کا فیصلہ کریں تو پورے انصاف کے ساتھ کریں، کیونکہ اسلام اور غیر اسلام کا فرق ہی یہ ہے کہ اسلام جب فیصلے کی طرف آتا ہے اور وہ کسی کے درمیان فیصلہ کرنا چاہتا ہے تو اسلامی عدالت بغیر کسی کی پرواہ کیے اور بغیر کنی کھائے بالکل انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی انصاف کرنے والوں کو ہی پسند کرتا ہے۔ جبکہ یہودیوں کی عادت یہ تھی کہ ان میں جو لوگ مالدار ہوتے تھے ان کو چھوڑ دیا جاتا تھا، جو بے مال ہوتے تھے ان کو پکڑ لیا جاتا تھا۔ اس جوڑے کو بھی جب لایا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی تورات کو لا کر پڑھو کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ وہ لوگ تورات لے کے آئے اور انہوں نے تورات کو اس طرح سے پڑھا کہ جہاں رجم کا لفظ تھا وہاں ہاتھ رکھ لیا اور آگے پیچھے سے پڑھ گئے، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے ہوئے نہیں تھے۔ قریب ہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے حکم دیجئے میں پڑھتا ہوں، تو انہوں نے جب پڑھا تو اس میں رجم کی آیت موجود تھی، اور ان کا وہ شخص جو اس طرح کرنے والا تھا، یعنی جس نے اس مسئلے کو چھپایا تھا، جو ان کا عالم تھا، اس کا نام ابن سوریہ کہا جاتا ہے۔
یہ فدق کے علاقے کا رہنے والا تھا اور یہ تورات کا سب سے بڑا عالم سمجھا جاتا تھا۔ ان کے ہاں یہ قابل اعتماد تھا، لیکن وہ دراصل اس طرح نہیں تھا۔ سیدنا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعہ کو بیان کرتے ہوئے ذکر کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو کہا کہ تم اپنے کسی ایک عالم کو لاؤ۔ جب وہ اپنے عالم کو اسی ابن سوریہ کو لائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ تمہیں اس اللہ کی قسم جس نے موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل کی تھی، بتاؤ کیا تمہاری کتاب میں زنا کی سزا یہی لکھی ہے کہ منہ کالا کیا جائے اور چکر لگوائے جائیں؟ تو وہ کہنے لگا کہ نہیں، یہ نہیں لکھی۔ پھر وہ کہنے لگا کہ اگر آپ مجھے اللہ کی قسم نہ دیتے تو میں آپ کو کبھی بھی یہ بات نہ بتاتا۔ ہم تو تورات میں رجم کی سزا ہی پاتے ہیں، مگر ہمارے جو مالدار لوگ ہیں ان کو یہ سزا نہیں دی جاتی۔ شرفاء یعنی عہدیدار قسم کے لوگ اور جو غرباء ہیں، غریب ہیں، نادار ہیں، ان کو یہ سزا دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ کہ وہ آپ کو اپنا حکم، جج کیسے مان سکتے ہیں؟ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ حالانکہ ان کے پاس تورات موجود ہے، فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ اس میں اللہ کا حکم بھی موجود ہے۔ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ پھر یہ لوگ تورات کے اترنے کے بعد پھر جاتے ہیں، بدل گئے، یعنی انہوں نے اپنے مسائل کو چھوڑ دیا اور دوسرے ادھر ادھر کے مسائل انہوں نے خود اپنے طور پر بنا لیے۔ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ یہ لوگ در حقیقت ایمان والے ہی نہیں ہیں۔ یعنی ایک طرف تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو نہیں مانتے، دوسری طرف یہ ہے کہ آپ سے فیصلہ کروانے کے لیے آتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس اپنی کتاب موجود ہے اور اس الہامی کتاب کے اندر تمام مسائل بھی موجود ہیں، تو پھر یہ آپ کے پاس کیوں آتے ہیں؟ اصل بات یہ ہے کہ وما اولئک بالمؤمنین کہ یہ لوگ ایمان والے ہیں ہی نہیں، ان کے دلوں میں ایمان ہے ہی نہیں، یہ آپ کو بھی نبی نہیں مانتے بلکہ اپنے من پسند کے مسئلے کے لیے آتے ہیں۔ دیکھیے کہ یہی چیز آج کل مسلمانوں میں بھی پائی جاتی ہے۔ بہت سے مسلمانوں کو دیکھا ہے کہ جب ان کو کہیں سے اپنے من پسند کا مسئلہ نہیں ملتا، فتویٰ نہیں ملتا، تو وہ کسی دوسرے کے پاس چلے جاتے ہیں۔ مثلاً طلاق کے مسائل ہیں، وراثت کے مسائل ہیں، اور اس طرح کے بڑے بڑے مسائل میں لوگ ایک شخص سے، ایک عالم دین سے مسئلہ پوچھتے ہیں، تو جب دیکھتے ہیں کہ مسئلہ ہماری مرضی کے خلاف ہے، فتویٰ ہماری مرضی کے خلاف ملا ہے، تو دوسرے کے پاس چلے جاتے ہیں، تیسرے کے پاس، چوتھے کے پاس۔ اگر تو اپنی مرضی کا فتویٰ مل جائے تو بہت اچھا، اگر اپنی مرضی کا فتویٰ نہ ملے تو وہ سوال ہی بدل دیتے ہیں۔ سوال ہی اس طریقے سے کرتے ہیں کہ عالم دین ان کی مرضی کا فتویٰ دے دیتا ہے، یعنی جب سوال ہی غلط ہو جائے گا، 2 4 5 سے پوچھنے کے بعد ان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ ہم نے یہ سوال کس طریقے سے کرنا ہے، تو پھر اپنی مرضی کا فتویٰ لے کر پھر اس عالم کے نام پر اس پر عمل کر گزرتے ہیں۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک شخص کسی کا حق چھینتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ میرا یہ حق نہیں ہے، میں نے کسی کا چھینا ہے، تو اس کو وہ حق چاہے عدالت دلائے، آپ نے فرمایا کہ چاہے میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں، وہ اس کے لیے جہنم کا ایک انگارہ ہی ہے۔ تو ہمیں یہودیوں کے اس رستے پر نہیں چلنا چاہیے، بلکہ ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں کہ مسئلہ اس شخص سے پوچھیں جو خود عمل کرنے والا ہے، عامل ہے، جس کا لباس، جس کی شکل و صورت، جس کی چال چلن، جس کے گھر کا ماحول، جس کی خوراک دین کے مطابق ہے، جو دین پر عمل کرنے والا ہے اور علم رکھتا ہے، اس سے مسئلہ پوچھیں، اور جب مسئلہ آپ پوچھ لیں تو پھر وہ اپنی مرضی کے خلاف ہو یا مرضی کے مطابق ہو، اس پر عمل کریں، چاہے اس پر عمل کرنے میں اپنے آپ کو نقصان اٹھانا پڑے یا وقتی طور پر نفع۔ اگر وقتی طور پر نقصان بھی اٹھانا پڑے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا انجام اچھا کر دے گا۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ وراثت کے مسائل میں جب دیکھتے ہیں کہ ہمیں اپنے ہاتھ سے کچھ دینا پڑے گا تو اس پر عمل نہیں کرتے، اور جب دیکھتے ہیں کہ وراثت کے مسائل میں، یعنی وراثت کی شرعی تقسیم میں ہمیں مزید مل جائے گا
پھر اس پر عمل کرنے کے لیے تل جاتے ہیں۔ تو یہ صحیح بات نہیں ہے، یہ افراط تفریط ہے، یہ دین سے ہٹ جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کے ہیلے بہانے قبول نہیں کرتے۔ اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے اور ہمیں شریعت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔